بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم نے اس سفر کا آغاز ایک بہت سادہ مگر بہت بڑے سوال سے کیا تھا۔ پہلی قسط میں ہم نے پوچھا تھا کہ نماز آخر کیا ہے۔ ہم نے جانا کہ نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں بلکہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک عظیم تعلق ہے۔ پھر دوسری قسط میں ہم وہاں پہنچے جہاں ہماری امت کے لیے نماز کا سب سے بڑا تحفہ دیا گیا، معراج کا وہ عظیم سفر، آسمانوں کی طرف وہ روحانی سفر، اور پھر دن رات میں 5 مرتبہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا حکم۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ فجر، ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء صرف اوقات کے نام نہیں بلکہ دن کے مختلف حصوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو بار بار بلانے کا موقع ہے۔ پھر تیسری قسط میں ہم نے فرض نماز کے بعد سنت و نوافل، وتر، تہجد، اشراق اور چاش کا ذکر کیا تھا۔ ہم نے خشوع کی بات کی۔ ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ جسم نماز میں ہو اور دل دنیا میں بھٹک رہا ہو تو نماز کی اصل روح کہاں رہ گئی۔ ہم نے قیام، رکوع، سجدے اور اللہ کے سامنے دل کے جھکنے کی کیفیت کو سمجھا، اور پھر ہم ایک بہت اہم مقام پر پہنچے۔ ہم نے پوچھا کہ اگر نماز واقعی انسان کے دل کو اللہ سے جوڑتی ہے تو اس کا اثر نماز کے باہر کہاں نظر آنا چاہیے، اور آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے پوچھیں، میں نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز کے بعد میں کیسا انسان ہوں؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ نماز ختم ہونے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی۔ نماز ختم ہوتے ہی اور زندگی دوبارہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ہم جائے نماز سے اٹھتے ہیں، گھر جاتے ہیں، بچوں سے ملتے ہیں، بیوی سے ملتے ہیں، والدین سے بات کرتے ہیں، بھائیوں سے ملتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، دکان پر جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ تو اصل سوال یہ ہے، کیا میری نماز میرے ساتھ وہاں بھی جاتی ہے؟ کیا میری نماز میرے لہجے میں آتی ہے؟ کیا میری نماز میرے اخلاق میں آتی ہے؟ کیا میری نماز میرے کاروبار میں آتی ہے؟ کیا میری نماز میرے گھر کے ماحول میں آئی ہے؟ کیا میری نماز میرے غصے کو قابو کر رہی ہے؟ کیا میری نماز مجھے جھوٹ بولنے سے روک رہی ہے؟ کیا میری نماز مجھے کسی کا حق مارنے سے روکتی ہے؟ کیونکہ قرآن ہمیں نماز کا ایک بہت بڑا مقصد بتاتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اب ذرا اس آیت کو اپنے دل پر رکھ کر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز صرف جسم کو حرکت دیتی ہے، بلکہ نماز کا ایک اثر یہ ہے کہ وہ انسان کو برائی سے روکنے والی بنتی ہے۔ یعنی اگر میں نماز پڑھتا ہوں اور پھر بھی جان بوجھ کر ظلم کرتا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، تکبر کرتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، لوگوں کے حقوق کھاتا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہوں، تو مجھے رک کر اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ میری نماز میرے دل تک کتنی پہنچی ہے۔ یہ بات کسی دوسرے کو تانا دینے کے لیے نہیں، یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنے کی بات ہے۔ نماز پڑھنے والا سب سے پہلے دوسروں کی نماز نہیں دیکھتا، اپنے دل کو دیکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، باقی لوگ کیا جانے، بلکہ وہ سوچتا ہے یا اللہ میں تیرے سامنے روز کھڑا ہوتا ہوں، میرے اندر تیرے سامنے کھڑے ہونے کا اثر کتنا آیا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم نماز پڑھ کر کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں نے اللہ کے لیے اتنی نمازیں پڑھ لی ہے، میں نے اتنی رکعتیں ادا کر لی ہے، میں نے اتنی عبادت کر لی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہم نے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ ہم تو صرف وہ فرض ادا کر رہے ہیں جو ہمارے رب نے ہم پر عائد کیا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے کر ہم پر احسان کیا ہے۔ سوچئے دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز کی عظمت جانتے ہوئے بھی نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں نماز پڑھنے کی خواہش تو ہے مگر وہ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونے کا موقع دیا ہے، اگر اس نے ہمیں سجدے کی توفیق دی ہے تو یہ ہماری بڑائی نہیں، یہ ہمارے رب کا فضل ہے۔ اس لیے نماز پڑھ کر انسان کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، عاجزی آنی چاہیے۔ نماز پڑھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے میں دوسروں سے بہتر ہوں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے یا اللہ تو نے مجھے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 223 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ النور، نماز نور ہے۔ تو جس عبادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور کہا، اس نور کا کچھ حصہ انسان کے چہرے، اس کے کردار، اس کے اخلاق اور اس کے معاملات میں بھی نظر آنا چاہیے۔
اگر میرے اندر نماز کے بعد بھی اندھیرا ہی اندھیرا ہے تو مجھے دوسروں کو دیکھنے سے پہلے اپنے اندر روشنی کی تلاش کرنی چاہیے۔ اور پھر ایک بہت اہم بات آتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کی توفیق دی ہے تو کیا میرا فرض صرف اپنی نماز تک محدود ہے؟ نہیں، اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ غور کیجئے، اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف بلانا، لیکن بلانا کیسے ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ اگر میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا، اگر میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اگر میرا دوست نماز سے دور ہے، اگر میرا کوئی رشتہ دار نماز نہیں پڑھتا اور نماز میں کمزور ہے، تو کیا میں اسے سب کے سامنے ذلیل کروں؟ کیا میں اسے گالیاں دوں؟ کیا میں اس کا مذاق اڑاؤں؟ کیا میں اسے ایسے محسوس کراؤں کہ وہ میرے مقابلے میں ایک کمتر انسان ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نماز کی دعوت میں محبت بھی ہونی چاہیے، حکمت بھی ہونی چاہیے، صبر بھی ہونا چاہیے اور حسن اخلاق بھی ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6124 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، آسانی پیدا کرنا، سختی نہ کرنا، خوشخبری دینا اور نفرت نہ دلانا۔ یہ دعوت کا ایک عظیم اصول ہے۔ ہمیں نماز کی اہمیت کم نہیں کرنی، لیکن نماز کی طرف بلاتے ہوئے ایسا رویہ بھی اختیار نہیں کرنا کہ سامنے والے نماز سے ہی نفرت کرنے لگے۔ اگر میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا تو میں اس کے لیے دعا کروں، اسے محبت سے سمجھاؤں، اس کے ساتھ بیٹھوں، اس کی بات سنوں، اسے نماز کی خوشخبری بتاؤں، اسے اللہ کی رحمت یاد دلاؤں، اور سب سے بڑھ کر اپنے عمل سے اسے نماز دکھاؤں، کیونکہ کبھی کبھی زبان سے کہی ہوئی بات دل تک نہیں پہنچتی، لیکن اچھا کردار دل کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا قرآن کی ایک اور تصویر دیکھیں۔ سورہ ماعون کی آیت نمبر 4 سے 7 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو دکھاوے کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزوں بھی روک لیتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ قرآن صرف یہ نہیں دیکھ رہا کہ انسان نماز پڑھتا ہے یا نہیں، وہ یہ بھی دکھا رہا ہے کہ نماز کے ساتھ اس کا دل اور اس کا کردار کیسا ہے۔ نماز پڑھ کر اگر انسان دکھاوے میں مبتلا ہو جائے، لوگوں کے ساتھ سخت ہو جائے، ضرورت مندوں سے منہ موڑ لے، تو اسے اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ یعنی نماز اور اخلاق ایک دوسرے سے الگ نہیں، عبادت اور معاملات ایک دوسرے سے الگ نہیں، مسجد اور بازار الگ نہیں، جائے نماز اور گھر الگ نہیں۔ جو شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے اسے اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ظلم سے بچنا ہے۔ جو شخص سجدے میں عاجزی اختیار کرتا ہے اسے لوگوں کے سامنے تکبر سے بھی بچنا ہے، اور جو شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے اسے خود بھی دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ یہ نماز کے بعد کی زندگی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری نماز کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کبھی اپنے آپ کو نماز کے بعد آئینے میں دیکھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں پہلے سے نرم ہوا؟ کیا میں پہلے سے صابر ہوا؟ کیا میں پہلے سے سچا ہوا؟ کیا میں پہلے سے زیادہ رحم کرنے والا ہوا؟ کیا میرے گھر والے میرے اخلاص سے خوش ہیں؟ کیا میرے بچے مجھے نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں اور نماز کا اثر میرے کردار میں بھی دیکھتے ہیں؟ کیا میرے پڑوسی میرے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہیں؟ کیا میرے کاروباری معاملات صاف ہیں؟ کیا میرے دوست میرے اخلاق کی وجہ سے میرے قریب رہنا چاہتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر جواب نہیں میں ہے تو مایوس نہ ہو، اپنی نماز چھوڑے نہیں بلکہ نماز کو اپنے دل تک پہنچنے کی کوشش کرے، کیونکہ نماز اصلاح کا دروازہ ہے، اور جب انسان اپنے رب کی طرف واپس آتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7405 میں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ ذرا سوچئے، ہماری عبادت کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم کہیں میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم کہیں یا اللہ مجھے اپنا بنا لے، اور شاید یہی نماز کا سب سے خوبصورت سفر ہے۔ بندہ وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دنیا کو پیچھے چھوڑتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، رکوع میں جھکتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے، پھر سلام پھیرتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو اگر وہ پہلے جیسا ہی انسان ہے
تو اسے دوبارہ اپنے دل کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ نماز صرف جائے نماز پر ختم نہیں ہوتی، نماز کو ہمارے ساتھ ساتھ گھر تک جانا ہے، نماز کو ہمارے ساتھ بازار جانا ہے، نماز کو ہمارے ساتھ کاروبار میں جانا ہے، نماز کو ہمارے ساتھ رشتوں میں جانا ہے، نماز کو ہماری زبان میں آنا ہے، نماز کو ہمارے اخلاق میں آنا ہے، نماز کو ہمارے فیصلوں میں آنا ہے، اور نماز کو ہماری پوری زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ہم نے ان 4 قسطوں کے سفر میں نماز کو مختلف زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کی۔ آج اس قسط کے آخر میں ہم سب اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، جب ہم اگلی مرتبہ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے رب سے صرف یہ نہ کہنا یا اللہ میری نماز قبول فرما، بلکہ دل سے یہ بھی کہنا ہے یا اللہ میری نماز کو میری زندگی بدلنے والی نماز بنا دے، یا اللہ میرے سجدوں کو میرے تکبر کو توڑنے والے سجدے بنا دے، یا اللہ میرے قیام کو مجھے سیدھا کرنے والا قیام بنا دے، یا اللہ میرے رکوع کو مجھے عاجزی سکھانے والا رکوع بنا دے، یا اللہ میری نماز کو میری زبان کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ میری نماز کو میرے گھر والوں کے لیے رحمت بنا دے، یا اللہ میری نماز کو میرے والدین کے لیے خوشی بنا دے، یا اللہ میری نماز کو میرے بچوں کے لیے مثال بنا دے، یا اللہ میری نماز کو میرے بھائی کے لیے دعوت بنا دے، اور یا اللہ میری نماز کو میرے دشمنوں کے لیے بھی میرے اخلاق کی گواہی بنا دے، اور سب سے بڑھ کر یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے جسے دیکھ کر لوگوں کو نماز کی خوبصورتی یاد آ جائے۔ میرے دوستوں، اگلی بار جب اذان کی آواز آئے اپنے آپ سے یہ مت کہنا پھر نماز کا وقت ہو گیا ہے، بلکہ دل میں کہنا میرے رب نے مجھے پھر بلا لیا ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کا موقع دیا ہے تو اس موقع کو معمولی مت سمجھنا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کے پاس بہت سے لوگ ہوں جو آپ کو بلاتے ہوں، لیکن نماز میں آپ کو خود خالق کے کائنات بلا رہا ہے، آپ کو وہ رب بلا رہا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، وہ رب جس نے آپ کو رزق دیا، وہ رب جس نے آپ کو سانسیں دی، اور وہ رب جس نے آپ کی کتنی دعائیں بغیر مانگے قبول کی، اور وہی رب دن میں بار بار کہتا ہے آؤ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اپنا بوجھ میرے سامنے رکھو، اپنی پریشانی میرے سامنے رکھ دو، اپنا غم میرے سامنے رکھو، اپنی امید میرے سامنے رکھو، اور سجدے میں آ جاؤ، کیونکہ تمہارا رب تمہیں دور نہیں کرنا چاہتا، وہ تمہیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ ہماری نماز کے سفر کی آخری قسط ہے، لیکن یاد رکھیں قسط ختم ہو رہی ہے، نماز کا سفر ختم نہیں ہو رہا، ویڈیو ختم ہو رہی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سفر ختم نہیں ہو رہا، ہماری گفتگو ختم ہو رہی ہے، لیکن اذان کل پھر آئے گی، پھر فجر ہوگی، ظہر ہوگی، عصر ہوگی، مغرب اور عشاء ہوگی، اور ہر اذان کے ساتھ ایک ہی دعوت ہوگی، آؤ اپنے رب کی طرف آؤ، آؤ فائدے کی طرف آؤ۔ تو آئیے آج اس سفر کا اختتام کسی دعوے کے ساتھ نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ کریں۔ یا اللہ ہمیں نماز پر قائم کرنے والا بنا دے، ہمیں نماز میں خشوع عطا فرما، ہمیں نماز کی حقیقت سمجھنے والا بنا، ہمیں ایسا نمازی بنا دے جس کی نماز کی اخلاق میں نظر آئے، ہمیں ایسا نمازی بنا دے جس سے اس کے گھر والے محبت کریں، ہمیں تکبر سے بچا، ہمیں ریا سے بچا، ہمیں نماز کی حفاظت کرنے والا بنا، اور جب ہماری زندگی کا آخری وقت آئے تو یا اللہ ہمیں اپنے سامنے سجدے کی حالت میں پانا۔ آمین آمین یا رب العالمین، واللہ عالم بالصواب۔ اگر اس میں کوئی کمی، کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اگر آپ اس ایمان اور دین کے سفر کو مزید آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری آنے والی نئی سیریز کا انتظار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔